آج آپ کی بانی چیئرمین سے ملاقات ہوئی، اب ہفتے والے دن آپ لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں، آج جو اس ملاقات میں جو باتیں طے پائیں اس کا خلاصہ کیا ہے؟ سر خلاصہ تو یہی ہے کہ ہم اس بات پہ اسٹرانگ بلیو کرتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ ہے اور ہمیں عوام نے 2/3 میجارٹی دی ہے. کل میں نے اس کے فیکٹس اینڈ فگر دیے ہیں کہ ہمارے پاس 180 سیٹ کی میجارٹی ہے اور ان کے سارے فارم 45 ہمارے پاس موجود ہے اور یہی سیٹیں ہمارے ہر صورت واپس ہونی ہے. ہم نے الیکشن کمیشن میں بھی کیسز فائل کروائے ہیں، ہائی کورٹوں میں بھی موجود ہیں. قانون کے مطابق اس پہ فیصلے اور اس پہ جلد سے جلد ہو تاکہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس آ جائے. اور یہی ریزن ہے کہ ہم نے سب کو نامینیٹ کیا کہ ہم سارے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہم احتجاج ضرور ریکارڈ کروائیں گے، پورے ملک میں ریکارڈ کروائیں گے، لیکن آئین اور قانون کے دائرے کے اندر اور بڑا پیسفل، تاکہ جہاں بھی ہو وہ پیسفل ہو، لوگوں کو بھی تکلیف نہ ہو، املاک کو بھی کوئی نقصان نہ ہو. پیسفل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ تاکہ کوئی لوگ ہمیں اس راستے سے ڈائیورٹ نہ کرے اور جو اصل مقصد ہے اس سے توجہ نہ ہٹایا جائے. اس لیے پیسفل ہوں گے اور پورے ملک کی جتنی بھی جماعتیں ہیں سوائے ان تین کی جن کو میں نے نام لیا ہے، وہ چاہے وہ جو مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے اور MKM میں، باقی سب کو ہم اپیل کرتے ہیں انکلوڈنگ JUI کہ وہ سارے اس معاملے میں ہمارا ساتھ دے دے اور اس احتجاج کا بھی حصہ رہے اور واپس ان لوگوں کا ان کا مینڈیٹ ملے جن کے ساتھ جن کا یہ رائٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے سر جو آپ نے فرمایا کہ JUIF یعنی مولانا کے ساتھ بھی آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، بات چیت کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، مولانا صاحب کے ساتھ ہم نے جو ذکر کیا ہے، مولانا صاحب کے ساتھ ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ مولانا صاحب کو ہم نے کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آ کر کے احتجاج میں اس طریقے سے مینڈیٹ چلانے میں حصہ بنیں اگر وہ بنتے ہیں تو. پر ان کے ساتھ کوئی پاور شیئرنگ نہیں ہو سکتی حکومت میں؟ ہماری پاور شیئرنگ کا میں نے جواب دیا ہے. کوئی کل یہ ہوا تھا کہ شاید زرداری نے کوئی اپروچ کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے، نہیں ہم نے ان سے رابطہ کیا ہے کیونکہ ہم نہیں سمجھتے ان کے ساتھ کسی رابطے کی ضرورت ہے. لیکن نے ضرور کیا ہے کہ وہ لوگ اگر آفر کر رہے ہیں تو ہم پاور شیئرنگ پہ بلیو نہیں کرتے ہیں، ہم پیپلز پالیٹکس پہ بلیو کرتے ہیں، عوام کے لیے پالیٹکس کرتے ہیں، عوام کے نام پہ پالیٹکس نہیں کرتے. اچھا سر، اب کس جماعت میں آپ لوگ شامل ہو رہے ہیں؟ MWM اس لیے کہ جماعت اسلامی تو بیک آف کر گئی ہے. وہ 2-3 پارٹیز جو ہے نا وہ ہم دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارا پروسیس چل رہا ہے، وہ کل تک ہو جائے گا، سارا کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک جو سر تنقید ہو رہی ہے جماعت کی لیڈرشپ کے اوپر کہ جو لوگ آپ کے مبینہ طور پہ ہارے ہیں یا ہروائے گئے ہیں مبینہ طور پہ، ان کو اس طرح کی سپورٹ نہیں دی جا رہی، ان کے جو فارم 45 ہیں ان کو لے کے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پیش نہیں کیا جا رہا، تو کہیں نہ کہیں جماعت آرگنائز نہیں ہے، وائٹ پیپر نہیں شائع کر رہی. اس تنقید کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس پہ ہم نے پہلے پریس کانفرنس کی ہے. میں نے ہفتے والے دن پریس کانفرنس کی تھی رائٹ آفٹر نیکسٹ ڈے آف دا الیکشن کہ ہمارے پاس کتنے سیٹیں اور کس طریقے سے ہیں اور پورے فیکٹس فگر ہم نے میڈیا کو شیئر کیے تھے. پھر اس کے بعد بریگیڈیئر مصدق صاحب نے بھی اس کی پریس کانفرنس کی اور لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کر لیا. لیکن اور ہم بار بار عوام کو بتا بھی رہے اور ہم نے سارے سوشل میڈیا پہ وہ فارم 45 دیے بھی ہیں. اب کل ہم میریٹ ہوٹل میں آرگنائز کر رہے ہیں اور سارے جو فارم 45 ہے وہ میڈیا کے سامنے، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے وہ سارے ہم رکھیں گے اور لوگ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہاں سے جو ہے نا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. اچھا سر، کراچی میں آپ کی سیٹیں تھی پہلے اور اس دفعہ MKM کو کافی زیادہ سیٹیں ملی ہیں، یہاں تک کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ مینڈیٹ کسی اور کا تھا، لیکن آپ لوگوں نے کراچی کو ایک طرح سے اگنور کیا ہے. کوئی بھی آپ کا سینئر لیڈر وہاں پہ نہیں گیا اور اس معاملے کو اس طرح نہیں اٹھایا جا رہا؟ نہیں، ان کے ساتھ ہم بالکل ان ٹچ ہے اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صرف پیپلز MKM کو سیٹیں دی گئی ہیں. دیکھیں، خرم شیر زمان کی سیٹ جو ہروائی گئی ہے اور بیگ کو دی گئی ہے پیپلز پارٹی کو، تو یہ تو سارے ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی ہمارا مینڈیٹ دیا ہے، MKM کو بھی دیا گیا ہے اور PMLN کو بھی دیا گیا ہے، پنجاب میں بھی اور جس طریقے سے شنگلہ میں دیا ہوا ہے میر مقام کو. تو یہ ساری ہماری مینڈیٹ ہے، ہمارے پاس اس کے ایگزیکٹ پروف موجود ہے اور ہم شیئر کر چکے بھی ہیں اور کل بھی دکھائیں گے. اچھا سر، آخر میں اگر آپ بتا سکیں کہ آج جب آپ کی بانی چیئرمین سے ملاقات ہوئی تو وہ کیسے موڈ میں تھے؟ انتخابات کا جو سامنے نتیجہ آیا ہے اس کے بعد آپ وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی تبدیلی آپ نے دیکھی ہے؟ مفاہمت کی طرف چیزیں جا سکتی ہیں؟ دیکھیں، خان صاحب کے بڑے ہائی اسپرٹ میں اور کر رہے ہیں، لیکن بڑے خوش ہیں انتخابات پہ اور اس کے رزلٹ پہ. لیکن مفاہمت کی طرف تو ہم پہلے بھی گئے ہیں، ابھی بھی جا رہے ہیں. مفاہمت اس سے بڑھ کر کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا اور سب کچھ نقصان ہوا اور ایسے وقت میں لوگوں نے مینڈیٹ دیا جبکہ لیڈرشپ جیلوں میں وہ باہر نہیں نکل سکتے. اس کے باوجود لوگوں نے دیا ہے تو اس کو احترام کرنے کے بجائے آپ اس کو اور ڈائلوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود
ہم بوائکاٹ کی طرف نہیں جا رہے, ہم ورلڈ وائڈ کنٹری وائڈ دھرنے کی طرف نہیں جا رہے, ایجوٹیشن کی طرف نہیں جا رہے, ہم پھر بھی پارلیمان میں آ رہے ہیں, پھر بھی پارلیمان میں بیٹھ رہے ہیں, پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی قانون کے مطابق چیزیں بڑھے, درخواست پہ درخواست کیے جا رہے ہیں ہم کہ جو ہے کانسٹیٹیوشن ادارے ہیں, وہ الیکشن کمیشن ہے یا عدلیہ ہے, ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ ان کیسز 70 کیسز کا تو مسئلہ ہے, 2 دن کے اندر فارم 45 پہ فیصلے کیے جا سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا وہ کاؤنٹ ہو گیا, وہ اس میں ریکارڈ ہو گیا فارم 45 پہ, اس کے مطابق نتیجہ اخذ کرو, اور وہ نتیجہ ہوتا ہے فارم 48. تو کلیئر کرو, جس کا مینڈیٹ ہے ان کو دے دو, اتنی سمپل سی بات.